والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ آج ہم سورہ قاف سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں توحید اور آخرت کی زیادہ باتیں ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر مسلمان مخاطب ہیں اور معاملات اور اخلاقیات ڈسکس ہوتے ہیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر کفار مخاطب ہوتے ہیں اور ان کو توحید کی اور آخرت کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے پروف پیش کیے جاتے ہیں، اس کی لاجک پیش کی جاتی ہے، اس کے ایویڈنسز پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آج کی سورہ قاف کے اندر بھی توحید اور آخرت کی دلائل، پروف اور لاجک پیش کی گئی ہے۔ اس کے شروع میں بھی قاف حرف آتا ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 29 سورز ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، 29۔ لیکن ایک دلچسپ بات آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ ان میں سے 3 ایسی ہیں 20 آؤٹ آف 29۔ 26 جو ہے نا، وہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں نا پہلے، تو وہ پوری ایک آیت ہوتی ہے۔ مثلا یاسین یہ ایک آیت ہے، اس کے بعد اگلے دوسری آیت شروع ہوتی ہے۔ یا سورہ بقرہ ہے الف لام میم، یہ ایک آیت ہے، اس کے بعد اگلی آیت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ الف لام را، ٹھیک ہے، الف لام میم صاد، یہ ایک آیت بنتی ہے، اس کے بعد دوسری آیت آگے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ پہلی آیت کا حصہ ہوتا ہے، الگ سے آیت نہیں ہے۔ اور وہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جو ایک حرف سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ باقی سارے جو حروف مقطعات ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہیں۔ یاسین الف لام میم را الف لام میم صاد، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایک آیت بنتی ہے پوری۔ لیکن 3 صورتیں ایسی ہیں جو ایک حرف سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ پہلی آیت کا حصہ ہوتی ہیں، الگ سے آیت نہیں بنتی۔ اس میں آگے پھر آیت سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ صرف حروف مقطعات جو ہے نا وہ آیت نہیں ہے، وہ آیت کا حصہ ہے۔ جیسے یہ آج کی صورت ہے قاف والقرآن المجید، یہ پوری آیت ہے۔ تو قاف الگ سے ایک آیت نہیں ہے، پہلی آیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سورہ صاد ہے، وہ بھی ایک حرف سے سٹارٹ ہوتی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو صاد الگ سے آیت نہیں ہے، پہلی آیت کا حصہ ہے۔ آگے سورت آئے گی نون والقلم وما یسطرون، تو یہ جو سورت ہے یہ بھی ایک حرف سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور وہ نون جو ہے نا وہ پہلی آیت کا حصہ ہے، الگ سے آیت نہیں ہے۔ تو 3 صورتیں ایک حرف سے سٹارٹ ہوتی ہیں، باقی 26 جو ہے نا وہ 2 یا 2 سے زیادہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور باقی ساری جو ہے نا وہ حروف مقطعات کی پوری ایک آیت ہے۔ لیکن یہ جو 3 ہیں یہ آیت کا حصہ ہیں، پوری آیت نہیں ہے۔ قاف تو اللہ رب العالمین اس کے میننگ جانتے ہیں۔ سب سے اوتھینٹک جو اوپینین ہے حروف مقطعات کے بارے میں وہ یہی ہے کہ اس کے میننگ اللہ کو پتہ ہے، کسی انسان کو نہیں پتہ، اللہ نے کسی کو بتایا نہیں ہے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن میں اگر کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جس کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، نہ کوئی بندہ اس کے میننگ کو جانتا ہے، تو قرآن میں نازل کیوں ہوئے؟ قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، تو اس کی ہر چیز تو سمجھنے کے لیے ہے۔ تو اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی اللہ نے نازل کر دی ہیں جو کسی کے سمجھ میں آتی نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو اس کا معنی بتایا ہی نہیں ہے۔ اس کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ قرآن میں کیوں آیا ہے وہ؟ تو پرپس تو ہے ان کا جو حروف مقطعات ہیں،
تو پرپز ان کا یہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں یہ چیلنج کے لیے ہے، یہ اہل عربوں کو چیلنج کے لیے ہے کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ اسی لینگویج میں ہے جو تمہاری لینگویج ہے، وہ انہی حرفوں سے اور لیٹر سے بنا ہے جو تمہاری زبان کے حروف ہیں۔ تو یہ تمہارے لیے چیلنج ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی انسان نے بنایا ہے تو تم بھی بنا کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی صورت، کوئی اس طرح کی کتاب لے کے آؤ جس کی کسی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکتی، جو پاسٹ کی خبر دے تو کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، جو فیوچر کی بات کرے تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی کوئی کتاب لے کے آؤ جو ان چیلنجیبل ہے، اور وہی اپنی زبان کے الفابیٹ تم بھی یوز کرو، ہم نے بھی وہی یوز کی ہے۔ تو یہ قرآن کا جو چیلنج ہے یہ اٹ سیلف ایک معجزہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات بھیجے ہیں تو یہ عربوں کو چیلنج کے طور پہ بھیجے ہیں کہ تمہاری زبان استعمال ہوئی ہے، تمہاری الفابیٹ استعمال ہوئے ہیں، وہی لینگویج یوز ہوئی ہے جو ہم نے کتاب کے اندر استعمال کی ہے، اگر تم بھی بنا سکتے ہو تو بنا کے دکھاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قاف والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے۔ مجید مجد سے ہے، مجد کا معنی ہوتا ہے بزرگی، مجید یہ اللہ کی بھی صفت ہے مجید، اور اللہ کے قرآن کی بھی صفت ہے۔ قرآن کو بھی مجید کہا گیا اور اللہ کو بھی مجید کہا گیا۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے شان والا، بزرگی والا، اس کا ایک معنی ہوتا ہے وسعت والا۔ اس کے میننگ میں قسم ہے قرآن کی جس کے الفاظ میں، جس کے میننگ میں بڑی وسعت ہے، بہت کمپریہنسو لینگویج ہے اس کی، اور بہت کمپریہنسو یہ اصول بیان کرتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے ہیں، یہ کسی ایک زمانے کے لیمٹڈ نہیں ہے، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کی شان اور بزرگی ایسی ہے جیسے اللہ کی شان اور بزرگی، یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے یہ اس کو بزرگی عطا کرتی ہے، یہ اس کو آنر عطا کرتی ہے، یہ اس کو عزت دیتی ہے، اس کے ذہن کو کھول دیتی ہے، یہ وسعت پیدا کر دیتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کتاب کی قسم کھائی ہے جس کی یہ صفت ہے، جس کی یہ کوالٹی ہے۔ تو قرآن کی قسم کیوں کھائی اللہ پاک نے؟ جب بھی اللہ کریم قرآن میں کسی بات کی قسم کھاتے ہیں تو وہ اس چیز کو اللہ گواہ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ تم یہ سارے بکواس کرتے ہو کہ ان کا کوئی استاد ہے جو رات کے اندھیرے میں ان کو سکھاتا ہے اور یہ صبح ہمیں پڑھ کے سنا دیتے ہیں، وہی شے کوئی نہیں آتی، کوئی فرشتہ نہیں آتا، اور یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کوئی کلام نہیں بھیجتا، یہ خود گھڑتے ہیں، شاعر ہیں، اور ان کو جن سکھا جاتے ہیں، یا رات کے اندھیرے میں کسی سے سیکھتے ہیں، صبح ہمیں پڑھا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ خود گڑھ لیتے ہیں، کبھی جنت کی شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوزخ کی شروع کر دیتے ہیں، کبھی مرنے کے بعد کی شروع کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ خود بناتے ہیں، یہ کسی سے سیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو گواہ کے طور پہ پیش کیا۔ تم کہتے ہو کسی انسان کا گھڑا ہوا ہے، یہ خود بنا لیتے ہیں، کسی سے سیکھتے ہیں، اور جس طرح کی بزرگی اس کلام کے اندر ہے، جو شان اس کلام کی ہے، جو وسعت اس کلام کے اندر ہے، اور جو کمپریہنسونیس اس قرآن کے اندر ہے، وہ کسی انسان کے کلام میں ہو سکتی ہے؟ یہ کلام خود گواہ ہے اس بات کا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہمیشہ قسم کا جو اصول ہے نا وہ یہ ہے کہ چھوٹا قسم کھاتا ہے کسی بڑی چیز کی، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بعض اوقات مجھے میرے بچوں کی قسم، مجھے میرے ماں باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، تو کسی کی، پیر مرشد کی قسم، کسی کی قسم اللہ کے علاوہ نہیں اٹھائی جا سکتی، قسم صرف اللہ کی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی اور کی قسم کھاؤ گے تو شرک ہوگا۔ قرآن کی قسم
اس لیے کھائی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ چھوٹا بڑے کی قسم کھاتا ہے، لیکن کبھی کبھی جو قرآن نے جو قسمیں کھائی ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے نا، وہ چھوٹوں کی قسم کھاتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی کی قسم اٹھاتا ہے نا تو وہ اس کی بزرگی بیان کرنے کے لیے نہیں اٹھاتا، وہ اس کو گواہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اس کی گواہی کے لیے پیش کرتا ہے اللہ کریم اس کو، کہ قرآن کو میں گواہی کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. خود قرآن کو پڑھو اور خود پھر بتاؤ کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے. تو جب اللہ کسی کی قسم اٹھاتے ہیں تو وہ اس کو گواہی کے طور پہ، شہادت کے طور پہ، ایویڈنس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. تو یہ قرآن خود بتاتا ہے کہ نہ تو میرا نبی جھوٹ بول رہا ہے اور نہ یہ کسی انسان کا کلام ہے. اوکے، بل عجبوا، اصل بات یہ ہے کہ ان کو یعنی قرآن کے اوپر اعتراض کم ہے، جو اصل اعتراض ہے وہ کوئی اور ہے. قرآن تو جب یہ سنتے اور پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اترتا ہے اور ان کے دماغ معاف ہو جاتے ہیں، ماننا، دل ان کے مان رہے ہیں کہ یہ کوئی عجیب کلام ہے، لیکن انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں بل عجبوا، اصل میں یہ حیران ہیں، ان کو غصہ ہے اس بات کا، ان جاءہم منذر منہم، کہ اللہ نے ایک بندہ نبی بنایا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں میں سے ہوں. ہمارے اندر سے ایک بندہ نبی بنا دیا اللہ نے، وہ کہتا ہے میں نبی بن گیا ہوں، اور ہے ہمارے قبیلے کا، ہمارے ساتھ پیدا، ہمارے گھروں میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے، اور 40 سال ہمارے اندر گزارے اس نے. وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور غریب آدمی ہے. وہ یہ مانتے نہیں تھے کہ کوئی انسان بھی نبی ہو سکتا ہے. کہتے تھے نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، اور اگر کسی انسان کو بنانا ہوتا تو یہ بڑے بڑے جو سیٹھ ہیں، ان کی بڑی بڑی حویلیاں اور باغ ہیں، ان کو نبی ہونا چاہیے تھا، کسی امیر آدمی کو، جن کی پیدائش سے پہلے اس کے ابا جی فوت ہو گئے، اس کا کوئی حویلی بڑی نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، اس کے چچا نے اس کو پالا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں. اللہ فرماتے ہیں مسئلہ قرآن کا نہیں ہے، قرآن ان کے دل میں اترتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس بات میں ان کو غصہ ہے کہ ان کے اندر سے ایک غریب آدمی کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، وہ حیران اس بات پہ ہیں کہ ایک ڈرانے والا آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، اور وہ انہی میں سے ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافر کہتے ہیں یہ تو بات ماننے والی ہے ہی نہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ماننے والی ہے ہی نہیں ہے. تو دو باتیں وہ نہیں مانتے تھے. اللہ نے دونوں باتوں کا ذکر، دو باتیں، ایک یہ کہ کوئی انسان نبی ہو سکتا ہے اور وہ بھی غریب آدمی، اور دوسری بات یہ کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا آخرت کے بارے میں، مرنے کے بعد کے بارے میں، وہ کہتے ہیں امپاسبل. وہ امپاسبل ہے. بندہ جب گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں دوبارہ کیسے اٹھ جائے گا؟ اس امپاسبل. وہ یہ نہیں مانتے. ھذا شیء عجیب، یہ ایسی بات ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والی ہے ہی نہیں، ہم نہیں اس کو مانتے. تو اللہ نے دونوں باتوں کا جواب دیا. تو وہ عجیب بات کیا ہے؟ آج بھی انسان کو جو سمجھ نہ آتی، عقل میں نہیں آتی، یا بیانڈ ہز امیجنیشن ہوتی ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، وہ کہتے ہیں کہ اچھا جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ذالک رجع بعید، کہتا ہے پھر اٹھنا ہے، ریکالنگ ہوگی، بندے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. رجع بعید، یہ واپسی پاسبل نہیں ہے، بڑی دور کی باتیں کرتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ امپاسبل ہے. اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یہ ہے وہ اللہ کی کتاب جس کی ایک ایک بات جو ہے نا سائنس مجبور ہو رہی ہے کہ وہ اس کو مانتی چلی جاتی ہے. کسی بات کو سائنس ریفیوز نہیں کر سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی سائنس ایک بات کرتی ہے
وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہی سائنس اپنی بات کو واپس لے لیتی ہے ایک وقت کے بعد. جب فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سائنس کہتی ہے نہیں ہماری پہلی بات غلط تھی. سائنس اپنی بات کو چینج کرتی ہے اور وہ پھر اسی طرح ہو جاتی ہے جیسے قرآن کہتا ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ کوئی بندے مٹی میں مل گئے، پتہ نہیں مٹی اب کہاں کہاں چلی گئی، کوئی پانی میں بہہ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے پیس پہنچ گئے، گل گئے، سڑ گئے، ٹھیک ہے، برن آؤٹ ہو گئے، پتہ نہیں اب وہ خاک ان کی بن کے، راکھ بن کے کہاں کہاں اڑ گئی، کدھر کدھر پہنچ گئی، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، پانیوں میں. کیسے ان کو جمع کرے گا اللہ؟ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے کس کس حصے میں ان کے جسم کا کون کون سا ذرہ گیا ہے. زمین کے کس کس حصے میں ان کی باڈی کا کون کون سا ذرہ پہنچا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیا ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے جو کھاتی ہے نا ان کے جسم کو، وہ اب کدھر کدھر لے جاتی ہے ہمیں سب پتہ ہے. زمین ان میں سے جو کچھ کھاتی ہے، سارا کچھ نہیں کھاتی. منہم کہا، منہم کا معنی ہے کہ ان میں سے جو کھاتی ہے. اس کا مطلب ہے انسانی باڈی کی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو زمین نہیں کھاتی. یہ جو آپ کی بیک بون ہوتی ہے نا، اس کا جو اینڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو زمین نہیں کھاتی. یہ ایسے ہی سمجھے جیسے انسانوں کا بلیک باکس ہے. یہ ایسے ہے جیسے کسی بھی درخت کی کسی کا بیج اور گٹھلی ہوتی ہے، سٹون ہوتا ہے کسی کا. یہ جو آپ کی بیک بون ہے نا، اس کا جو اینڈ پارٹ ہے نا وہ زمین نہیں کھاتی. اور اسی سے پھر یہ جیسے پودا نہیں اگتا، یہ بلیک باکس ہے انسان کا، یہ نہیں ختم ہوتا. اس لیے نے فرمایا منہم، سارا نہیں زمین کھاتی، زمین سارا نہیں کھاتی، کچھ چیزیں نہیں کھاتی. اور پھر منہم کہا کہ زمین سب کو نہیں کھاتی، جس چیز کو کھاتی ہے ہمیں سب پتہ ہے کہاں کہاں لے کے جاتی ہے. اب سب کو نہیں کھاتی کیا مطلب؟ منہم، ان میں سے کچھ کو کھاتی ہے. نبیوں کی باڈی کو زمین نہیں چھیڑتی، انبیاء کی باڈی زمین نہیں کھاتی، شہداء کی باڈی زمین نہیں کھاتی. اس طرح کی کئی مثالیں جو کچھ خاص خاص لوگ ایسے ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ان میں سے جس کو زمین کھاتی ہے اور ذرے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں سب ہمیں پتہ ہے. اور جس اللہ کو ہر بندے کی ہر باڈی کی ہر ذرے کا پتہ ہے، اس کو جمع کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور اللہ کہتے ہیں صرف ہم نہیں جانتے، وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک سیف محفوظ کتاب کے اندر بھی سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بھائی مرنے سے پہلے، بندے کے پیدا ہونے سے پہلے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی دنیا بنی نہیں تھی، تو پہلے اللہ کو پتا تھا کہ چودھری خالد نے کہاں پیدا ہونا ہے، سرفراز نے اور خالد نے کہاں پیدا ہونا ہے، اور انہوں نے فوت کہاں ہونا ہے، اور زمین ان کی باڈی کے ذرے کھا کھا کے کہاں کہاں بھیجے گی. اللہ کہتے ہیں میری کتاب میں پہلے لکھا ہوا ہے. اتنا ایکوریٹ ہے اس کا نالج. لوہے محفوظ جو ہے نا، سیف وہ ٹیبلٹ جو ہے، اس کے اندر ہر چیز پورا ریکارڈ. اللہ کہتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ریٹن فارم کے اندر بھی سارا کچھ میرے پاس موجود ہے. کہاں پیدا ہونا ہے، کہاں مرنا ہے، اور باڈی کا کون کون سا ذرہ کس جنگل میں، کس دریا میں، کس مٹی میں، کس پانی میں ہوگا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے کا ایکوریٹ نالج ہے جس کی بیس پہ اس نے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم. بات اصل میں یہ ہے کہ باتیں ہماری درست ہیں، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ حق کو جھٹلا رہے ہیں. جب وہ ان کے پاس آیا ہے حق کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، سچ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. جب سچ ان کے پاس آیا ہے نا تو سچ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر فرمایا فہم فی امر مریج،
وہ اصل میں کنفیوز ہو گئے ہیں. مریج یہ سورۃ الرحمن میں آپ نے پڑھا ہوگا نا, مرج البحرین, جب دو سمندر آپس میں مکس ہوتے ہیں. مرج کا معنی, مرج ہم انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں, مرج البحر, مرج ہو جاتا ہے. تو یہ مرج جو ہے نا وہی ہے. مرج کا معنی ہوتا ہے مکس ہو جانا. ٹھیک ہے, اب بات بندہ کنفیوز ہو جائے, مانوں کہ نہ مانوں, صحیح ہے کہ غلط ہے, ایسے بندہ ڈاؤٹ میں رہتا ہے نا, تو وہ مکس اپ رہتا ہے, وہ کنفیوز رہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ, اصل میں وہ کنفیوز ہو گئے ہیں. یعنی قرآن کو جب سنتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ صحیح ہے, ایسے اثر ہوتا ہے دل پہ, لیکن ضد جو ہے نا اور تکبر, ضد اور تکبر کہتا ہے نہیں ماننا. تو اب ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے, ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے. ضمیر کہتا ہے مانو, دماغ کہتا ہے نہیں ماننا, دل کہتا ہے میری لڑائی ہے اس کے ساتھ, میں نے نہیں ماننا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوتی ہے, کوئی ضد ہوتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کوئی لڑائی ہوتی ہے, وہ بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, آپ کا دل مان رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے, لیکن آپ قبول نہیں کرتے اس ضد کی وجہ سے. یہ جو تکبر ہوتا ہے نا, تکبر, اس نے بڑے فتنے کھڑے کیے ہیں دنیا میں, بڑی بیڑی ڈوبی ہے اس نے بڑی خلقت کی. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری جھگڑے ہوتے ہیں نا, مذہبی جھگڑے, وہ بھی اس لیے ہوتے ہیں, صحیح بات کر رہا ہوتا ہے بندہ, دل مان رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے, لیکن چونکہ میرے فرقے کا نہیں ہوتا اس لیے میں انکار کر دیتا ہوں, اور میرے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, یار بات تو صحیح ہے لیکن میں مانتا نہیں ہوں. انسان کے اندر وہ جنگ شروع ہو جاتی ہے, اندر وہ لڑائی اس کے شروع ہو جاتی ہے. فی امر مریج, یہ ہے بندہ اندر لڑتا رہتا ہے اپنے, لیکن مانتا نہیں, اس غرور اور تکبر ضد کی وجہ سے. ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی ہے, ہمارے استاد تھے نا جو بڑے شیخ جنہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ جامعہ 1936 میں, تو ان کے ایک دوست تھے چوری خالد صاحب کے شہر کے, بڑے بڑے عالم تھے, آج بھی ان کا نام بولتا ہے وہاں پہ. تو وہ جاتے تھے شیخ کے پاس ہمارے وہ جامعہ میں. تو ایک دن وہ گئے ہوئے تھے ان کو ملنے کے لیے. ایسے جب بڑے استاد آپس میں بیٹھتے تھے نا, تو قرآن حدیث کو بحث شروع ہو جاتی, کوئی بات کو مسئلہ چھڑ جاتا. تو جو ہمارے استاد ہیں بڑے مولانا محمد چراغ رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں, آپ اس کا ترجمہ کریں. تو انہوں نے پھر وہ آیت سورۃ انعام کے اندر ہے غالباً, کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ تَعَالُوا اَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ, اے لوگو آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے, تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں, میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں. اللہ تشرک بہ شیئا, پہلی چیز حرام یہ کی ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وبالوالدین احسانا, دوسری چیز حرام یہ کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا, یہ حرام ہو گیا. جب آپ سیدھا ترجمہ کرتے ہیں نا تو پھر یہی بنتا ہے, لوگوں آؤ تمہیں پڑھ کے سناؤں کہ رب نے کیا کیا حرام کیا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا حرام ہے, اور والدین کے ساتھ احسان کرنا حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ترجمہ کریں اس کا. تو انہوں نے کہا ترجمہ تو ایسے ہی بنتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں رب نے کیا حرام کیا ہے, شرک حرام ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرنا حرام ہے. کہ یہ کہ سارے ترجمے نکال کے دیکھو ایسے ہی بنتا ہے ترجمہ, سب نے ایسے ہی لکھا ہوا ہے, آؤ تمہیں سنائیں تیرے رب نے کیا حرام. تو مولانا چراغ صاحب کہنے لگے اچھا میں تمہیں ایک ترجمہ سناتا ہوں تو وہ بتانا کیسا ہے. کہا ٹھیک ہے سنائیں. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ آؤ تمہیں بتاؤں تیرے رب نے کیا پابندیاں لگائی ہیں. حرام کا ترجمہ کیا کہ تیرے رب نے تم پر کیا پابندیاں لگائی ہیں. پہلی پابندی یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا, اور دوسری پابندی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنا زبردست ترجمہ آج تک نہیں کسی نے بیان کیا. ایسے آش کر بندہ ہے جیسے جمپ کرتا ہے بندہ جیسے کوئی ایسی نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ جو ہے نا یہ مولانا مودودی کا ہے, اس کا میں بالکل نہیں مانتا, یہ ہے ہی غلط ہے, ادھر ہی بالکل میں نہیں مانتا اس کو, بالکل غلط ہے. یہ ہوتی ہے ضد, اس کو کہتے ہیں ضد. یہ جو ضد ہوتی ہے نا اس نے بڑی بڑی ڈوبی ہے دنیا میں. بڑی بڑی باتیں دل مانتا ہے لیکن ضد نہیں مانتی.
وہ جب رات کو نبی علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنتے تھے نا، پوری رات سنتے رہتے تھے اندھیرے میں چھپ کر، لیکن جب صبح ہوتی تھی تو کہتے تھے نہیں ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آنی چاہیے تھی نبوت، بڑے تو ہم ہیں، سردار ہم ہیں، فیصلے ہم کرتے ہیں، کسی بڑے کے پاس آتی ہے، ہمارے فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، ان کے پاس کیسے آ گئی؟ ان کو مانیں گے تو ہماری چودراہٹ کدھر جائے گی؟ ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہمیں بڑا کون مانے گا؟ تو ضد اور تکبر یہ نہیں مانے دیتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو بات آئی ہے وہ حق ہے، اور وہ سچ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اور ان کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ بہت لوگوں کے اندر جنگ چھڑی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں مانتے۔ کئی دفعہ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، بھائی جو فطرت کی بات ہوتی ہے نا، دل جو کہہ رہا ہے اس کو مان لیا کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیوی صحیح کہہ رہی ہے، بچے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، یا ماں باپ صحیح کہہ رہے ہیں، بھائی یا بہن کوئی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اکڑ ہوتی ہے کہ میں نہیں مانتا، چودھری تو میں ہوں نا گھر کا، لہٰذا میں نہیں مانتا۔ بات بیوی کی صحیح ہے، یا بھائی کی، یا باپ کی، یا ماں کی بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے ماننی نہیں ہے۔ تو جو ضد ہوتی ہے نا، یہ اکڑ جو ہوتی ہے، یہ سچ کو جھوٹ بنا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس سچ آیا ہے، اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اکڑ تکبر ہے، وہ ان کو ماننے نہیں دے رہی۔ فی امر مریج۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک ہی صفحے کا ہے آج کا رکوع، افلم ینظروا الی السماء فوقہم۔ اب اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جو رب یہ سارے کام کر سکتا ہے تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا؟ وہ کہتے ہیں ہو نہیں سکتا، دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ ایویڈنس دکھاتا ہوں۔ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کبھی انہوں نے غور سے نہیں دیکھا جو ان کے اوپر آسمان ہے؟ کبھی غور سے دیکھا نہیں ہے آسمان کو؟ اور آسمان کا معنی جو ہے نا ہیونلی باڈیز ہیں، ناٹ جسٹ اسکائی، ناٹ جسٹ اسکائی، all heavenly bodies، سسٹم پورا، گلیکسی، کبھی اس پہ غور نہیں کیا جو ان کے اوپر ہے؟ فوقہم، جو تم میں سے ہر بندے کے اوپر ہے۔ بھائی آسمان کو دیکھنے کے لیے آپ یہ نہیں ہے کہ میں اب جا رہا ہوں یہاں سے ویلز، میں نے وہاں آسمان دیکھنا ہے، میں یہاں سے گلاسکو جا رہا ہوں، میں نے وہاں سے آسمان دیکھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے ہر بندے کے اوپر ہے، جدھر بھی تم ہوگے نا تمہارے اوپر ہے، ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہو۔ کبھی غور سے دیکھا نہیں ہے جو تمہارے اوپر ہے آسمان؟ دیکھنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ کیف بنیناہا، کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو بنایا کیسے؟ اللہ نے کیسے بنایا ہوا ہے؟ کوئی پلر نہیں ہے، جدھر جاتے ہیں آسمان موجود ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان کو، دیکھو، دیکھ لیا ہے، دوبارہ دیکھو، سورۃ ملک پڑھے نا، ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھو، تمہاری آنکھیں تھک کے واپس آ جائیں گی، کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا تمہیں۔ حل تری من فطور، دیکھو دیکھو پھر دیکھو، تم دیکھنے سے تھک جاؤ گے، اللہ کی تخلیق میں فالٹ تمہیں نظر نہیں آئے گا، ایسا اللہ نے بنایا۔ تو کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان کیسا بنایا؟ اچھا پھر کہا وَزَيَّنَّاهَا، اور صرف بنایا نہیں، سجایا اس کو۔ دن کے وقت اس کی خوبصورتی اور ہوتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور ہو جاتی ہے، روشنی میں وہ اور خوبصورت نظر آتا ہے، اور اندھیرے میں وہ اس سے بھی اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا، پھر ہم نے اس کو خوبصورت بھی بنایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس کے اندر کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی گیپ، کوئی لکیر نہیں پڑ گئی، ہزاروں لاکھوں سالوں سے بنا ہوا ہے، کہیں سے کوئی ایسی لائن، کوئی لکیر، کوئی گیپ پیدا نہیں ہو گیا اس کے اندر۔ فروج، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے دیواریں پرانی ہو کے درمیان سے وہ لائنیں آ جاتی ہیں نا، کوئی ہے بتاؤ؟ چل رہا ہے سارا سسٹم۔ اچھا پھر اللہ رب اچھا سبحان اللہ، یہ جو ہماری گلیکسی ہے نا، جس میں سورج ہے، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ ہماری گلیکسی ہے۔ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا جس میں ہم، یہ ہماری گلیکسی ہے۔ اور صرف ہماری گلیکسی میں 3 بلین سٹارز ہیں، انکلوڈنگ سن اینڈ مون۔ 3 بلین سٹار جن کا ابھی تک پتہ چلا ہے، ٹھیک ہے، صرف ہماری گلیکسی میں۔
اور اس طرح کی 10 لاکھ گلیکسیز ہیں جو ابھی تک انسانوں کو پتہ چلا ہے. یہ جتنی ہیونلی باڈی ہمیں نظر آتی ہے نا جو ہمارے اپروچ میں ہیں اس وقت، یہ ایک گلیکسی ہے، اور 1 ملین گلیکسیز ہیں اس طرح کی، اس سے بھی بڑی، اور اتنی بڑی بھی ہیں جو ہماری سب سے قریبی گلیکسی ہے نا، کلوزسٹ گلیکسی جو ہے نا ہماری گلیکسی کے ہمسایہ جو ہے، تو 1,86,000 پر سیکنڈ، مائل پر سیکنڈ روشنی سفر کرے نا، تو 1 ملین سال اس کو لگتے ہیں زمین تک پہنچنے میں. 10 لاکھ سال میں زمین تک پہنچتی ہے، اور اس کی رفتار کیا ہوگی؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. 1,86,000 مائل پر سیکنڈ وہ اس کی لائٹ ٹریول کرتی ہے، اور 1 ملین ایئرز کے اندر زمین تک پہنچتی ہے. اور یہ سب سے جو ہمارے کلوز ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. اور اس طرح کی 1 ملین گلیکسیز ہیں جو ہم سے دور ہیں. یہ ابھی تک انسان کی دریافت ہے، ابھی ایسی بھی دنیا ہے جس تک یہ بھی پہنچا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا ہے سارا کچھ. تو تم یہ بتاؤ کہ جو رب یہ کرتا ہے وہ دوبارہ بندہ نہیں پیدا کر سکتا؟ اچھا جی، پھر اللہ فرماتے ہیں انبتنا فیہا من والارض مددناہا، اور پھر زمین کو دیکھو ہم نے اس کو کیسے پھیلایا ہوا ہے. والقینا فیہا رواسیہ، پہاڑ اس کے اندر ٹینٹ پن کے طور پہ ہم نے گاڑے ہیں پہاڑ اس کے اندر. پہاڑوں کو اللہ پاک نے ٹینٹ پن کہا ہے. جیسے ہم خیمہ لگاتے ہیں نا تو اس کو پکڑنے کے لیے قلعہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹینٹ پن. یہ جیسے آپ کو اوپر نظر آتے ہیں نا، ایسے نیچے بھی ہوتا ہے، اتنا ہی ایسے ہی نیچے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس نے زمین کو پکڑا ہوا ہے تاکہ ایسے ایسے نہ کرے. یہ ٹینٹ پن نہ ہو تو زمین پہ رہنا مشکل ہے، یہ بندہ چل نہیں سکتا، یہ مخلوق یہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتی. یہ ایسے ایسے حرکت کرے، اور پانی کے اوپر کھڑی ہے نا، ہے بھی گول ہے اور پانی کے اوپر کھڑی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ٹینٹ پن لگائے ہیں یہ جو پہاڑ ہیں. اچھا، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے خوبصورت تر و تازہ اس میں ہر قسم کے باغ اور پھل اور پھول پیدا کیے ہیں. اس کا فرش ہم نے بچھایا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے ایسی زمین بنائی ہے بھائی اگر زیادہ سخت ہوتی، بالکل سیمنٹڈ ہوتی، تو نہ اس میں کوئی اگتا، نہ ہم کھود سکتے، نہ اس میں کوئی، ہیں جی. اور اگر زیادہ ہی نرم ہوتی تو پھر بھی یہاں بلڈنگیں ہی کھڑی نہ ہوتی، مشکل ہو جاتی. اللہ نے ایسی بنائی ہے جیسی اس کو ہونا چاہیے. ہر طرح کے پھول، تر و تازہ پھل اس میں اگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تبصرتاً، یہ تو ہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. تبصرہ یہ بصارت سے نہ نکلا ہوا، آنکھوں سے دیکھو اور دماغ کو کھولو. تبصرتاً، اللہ کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے چیزیں تمہاری آنکھیں کھولنے کا. وذکرہ، اور یہ ریمائنڈر ہے تمہارے لیے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. پاگلوں کے لیے کچھ نہیں ہے اس میں. جو ڈنگر بن جاتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن جو رب کو یاد کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اپنے مالک کی طرف دھیان کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے بڑی یاد دہانی ریمائنڈر اس میں رکھا ہوا ہے، بڑی سمجھنے کی باتیں ہیں اس کے لیے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور پھر ہم نے آسمان سے برکت والا پانی بھیجا ہے. ٹھیک ہے، برکت والا، بارش کا پانی برکت والا ہوتا ہے، لیکن ہر پانی برکت والا نہیں ہوتا جو آسمان سے آتا ہے. کبھی کبھی عذاب کا بھی ہوتا ہے. وہ جو عذاب والا ہوتا ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. لیکن کون سا برکت والا ہوتا ہے؟ برکت والا وہ پانی ہوتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم آسمان سے برکت والا پانی نازل کرتے ہیں. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، پھر اس سے ہم باغ اگاتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں. یہ جو باغ فصلیں اگاتے ہیں، جو ہم پانی پیتے ہیں، یہ برکت والا ہوتا ہے. اور جو اللہ پاک تباہی کے لیے بھیجتے ہیں وہ برکت والا نہیں ہوتا. تو بارش کے پانی میں شفا اور برکت ہے. یہ قرآن نے خود بتایا، بارش کے پانی میں برکت ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، بارش کے پانی میں برکت ہے. تو بارش کا پانی بھی لوگ جمع کر لیتے ہیں، صاف ستھرا، چھت پہ برتن رکھ دو، کوئی بار برتن رکھ دو، صاف ستھرا پانی جمع ہوتا ہے، وہ برکت والا ہوتا ہے. بارش کا پانی بھی برکت والا ہوتا ہے. اس کے ساتھ نہاؤ پیو، اس میں برکت ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور لمبی لمبی کھجوروں کے درخت ہم نے پیدا کیے ہیں، اور ان کے جو
پھل ہے نا اس کے ایسے تہیں اس کی لگی ہوتی ہیں جیسے کسی انجینئر نے لگائی ہیں، یہ ایسے اس کی لیئرز لگی ہوتی ہیں. یہ کیسے لگ جاتی ہیں؟ یہ تیرے رب نے کیا ہے سارا کچھ. رزقا للعباد، یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے رزق پیدا کیا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدًا میتا، اور اللہ کہتے ہیں اس بارش کے ساتھ ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. ابھی بھی سعودی عرب چلے جائیں، عرب میں چلے جائیں نا، جو 5 سال 7 سال بارش نہیں ہوتی، ایک قطرہ پانی کا نہیں گرتا، ہر چیز ختم، جل جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں زمین کے کیڑے مکوڑے ختم ہو جاتے ہیں. 7 سال جہاں بارش نہیں ہوتی، اور یہ پودے سب کچھ خوش ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر 7 سال کے بعد پھر بارش ہوتی ہے اور ہر چیز پھر اگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹلی مردہ زمین، اور اس کے اندر سے پھر وہ کیڑے بھی نکل آتے ہیں جناب، فصلیں بھی نکل آتی ہیں، درخت بھی نکل آتے ہیں. 7 سال کے بعد بارش ہوتی ہے، پھر ہر چیز زندہ ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ، ایسے ہی میں تمہیں بھی اٹھا لوں گا. وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور ایسے ہی میں تمہیں بھی اٹھا لوں گا. تو جس رب نے یہ سارے آسمان سے شروع کیا زمین تک، اللہ تمہاری ساری مثالیں پیش کی ہیں. اللہ کہتے ہیں جو رب یہ سارا کچھ کر لیتا ہے تو وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ آج ہم پھر رہے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، اور ہم مان رہے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے. ہم موجود ہیں یہاں پہ، اللہ نے پیدا کیا، ہم سارے مان رہے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ دوبارہ بھی وہ پیدا کر لے گا. پہلی پیدائش مانتے ہیں، دوسری نہیں مانتے. عجیب بات ہے، حالانکہ پہلی مشکل ہوتی ہے، دوسری تو پھر آسان ہوتی ہے. تو پھر اللہ نے مثال دی ہے کہ تم سے پہلے بھی بڑے لوگ تھے نام ماننے والے، قبرستان بھرے ہوئے ان کے جنہوں نے نہیں مانا. میرا کیا بگاڑا ہے؟ یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں مانا انہوں نے تو اللہ نے تباہ کر دیا ہے. تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، دیکھو کیا ہوا. وہ اصحاب الرس، وہ کنویں والوں نے نہیں مانا. تو کنویں والا ان کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا کنواں ہوگا، وہ کنویں کے نام سے مشہور ہو گئے، کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم ہے. یا پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک قوم ایسی تھی، انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں گرا کے نعوذ باللہ شہید کر دیا، تو اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہو گئے. سمود نے نہیں مانا تو دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. عاد نے نہیں مانا، فرعون نے نہیں مانا، اخوان لوط علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا، دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الایکہ، وہ جنگل والوں نے نہیں مانا، ایک قوم جو جنگل میں رہتی تھی. یہ بھی کہتے ہیں سمود جو قوم ہے نا، اس کے جو بچے ہوئے لوگ تھے 4000 بندے جنہوں نے اپنے نبی پہ ایمان لایا تھے، اللہ نے ان کو دوسری جگہ آباد کیا جنگل کے قریب. لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی ایسے ہی ہو گئے جیسے پہلے ہو گئے تھے، اللہ ان کو بھی تباہ کر دیا. ٹھیک ہے. وہ قوم و تبع، اور تبع کی قوم کے ساتھ کیا؟ تبع جو ہے نا یہ یمن کی قوم تھی، تو اس کے جو بادشاہ ہے نا اس کا نام، اس کو تبع کہا، جو تخت پہ بیٹھتا تھا اس کو تبع کہتے تھے. تبع کا معنی ہوتا ہے دا ون پیپل فالو ہم، فالوڈ ون. ٹھیک ہے، جس کو آج کل عربی میں کہتے ہیں متوع. ٹھیک ہے، کنگ. ٹھیک ہے، کنگ، تو اس کو تبع کہتے تھے. ان کی زبان میں جو تخت پہ بیٹھتا تھا اس کو تبع کہتے تھے. تو کہتے ہیں یمن والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جس نے نہیں مانا، تمہارے سامنے لسٹ پڑی ہوئی ہے، گھومو پھرو جا کے دیکھو، ہسٹری پڑھو، جنہوں نے نہیں مانا کیا ہوا ان کے ساتھ. کل کذب الرسول، سب نے میرے نبیوں کو جھٹلایا. فحق وعید، تو پھر عذاب آ گیا ان پر، پکڑے گئے. افعجینا بالخلق الاول، آخری بات اللہ فرماتے ہیں افعجینا بالخلق الاول. اور جب ہم نے پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کوئی ریسٹ کیا؟ اتنی بڑی کائنات کو جب ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو ہم تھک گئے تھے، اور اگر نہیں تھکے تھے تو دوسری مرتبہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے ہم کوئی تھک گئے تھے. ٹھیک ہے، بل هم فی لبس من خلق جدید. اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ساری نشانیاں، ایویڈنسز، لاجک ان کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، بس پھر وہ چکر میں پڑ گئے ہیں. لفظ کا معنی ہوتا ہے خلط مست ہو جانا، مکس اپ ہو جانا. ٹھیک ہے، ضد میں آ کے بندہ مکس اپ ہو جاتا ہے، پھر مانتا نہیں ہے. تو
اللہ کہتے ہیں نہ ہم کبھی پہلے تھکے تھے، نہ ہمیں کوئی مسئلہ بنا تھا، نہ کوئی ابیلٹی کا مسئلہ ہے، ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگلا کو بھی بڑا دلچسپ ہے، لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔